شفیع اعظم رحمت عالم جان عالم بہار عالم قرار عالم انوار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم شفیع اعظم رسول مکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے بول ارشادات جنہیں ہم احادیث طیبات کہتے ہیں، سرکار کا مقدس کلام جو ہے جس کی شان وما ینطق عن الہوا ہے، آئمہ نے فضائل و خصائص کے ضمن میں لکھا کہ حضور ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے، سننے والا اگر ارشادات عالیہ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جب کوئی بات اہم ہوتی، اور حضور کی ہر بات ہی اہم ہے، بہت زیادہ ضروری بات جو تاکیداً ارشاد کرنا ہوتی تو حضور علیہ السلام کا معمول شریف یہ کہ حضور اس بات کو 3 بار ارشاد فرماتے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ خبردار وہ مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں، خبردار وہ مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں، سن لو وہ مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ پھر بھی کبھی کبھار کوئی ارشاد کوئی فرمان حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان جو حاضر ہوتے، ان میں سے کسی کو سمجھ میں بات نہ آتی تو وہ بڑے ادب سے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، اس کا معنی اے اللہ کے رسول ہم پہ رعایت فرمائیں۔ اس جملے میں بھی کتنا ادب تھا کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور اے گل دوبارہ فرما دیو، کیونکہ یہ کہنا حکم کے زمرے میں بھی آتا ہے، اس میں امر بھی پایا جاتا ہے کہ آپ یہ بات دوبارہ کہہ دیں۔ وہ اتنے ادب کے پیکر تھے کہ یہ عرض نہیں کرتے تھے کہ حضور اے گل سانو سمجھ نہیں آئی تو سا دوبارہ فرما دیو، بلکہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، اے کریم اے مہربان اے ہماری آنکھوں کے نور اور دلوں کے چین، ہم پہ رعایت فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ رعایت فرمائیے۔ یعنی یہ بات اس عرض کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ مزید مہربانی ہو جائے۔ عربی زبان ام اللسان ہے، زبانوں کی ماں ہے۔ معمولی سے لفظ کی لفظ نہیں بلکہ لہجے کی لہجہ نہیں بلکہ لفظ کو لمبا پڑھنا، جیسے زبر کو کھڑا زبر کر دینا، کھڑے زبر کو زیر کر دینا، معنی بس جیسے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سادہ سا معنی قیامت والے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ لتسألن لام پر زبر ہے، اور اگر یہ پڑھ دیا لا تسألن تو معنی ہی بدل گیا کہ تم سے پھر کسی نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہو۔ یہودیوں کی ڈکشنری میں اسی لفظ کو تھوڑے سے فرق سے پڑھا جاتا تھا۔ رعینا معنی بنتا تھا اے ہمارے بکریاں چرانے والے۔ آپ جان چکے ہیں کہ تقریر شروع ہو گئی ہے، چلیے شکر الحمدللہ۔ میں نے آپ کو کوشش کر کے قرآن پاک سے 5 واقعے پانجتن پاک کی نسبت سے سنانے ہیں۔ آپ ساتھ چلتے رہے تو 5 پورے ہو جائیں گے، وگرنہ پھر 4 یاروں کی نسبت سے 4 کر لیں گے۔ پھر اللہ کو طاق کا عدد بڑا پسند ہے، وہ بھی ہو جائے گا، وگرنہ 2 بھی ہو سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ۔ ٹھیک ہے، ہر چیز نسبت سے ہی ہوگی۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے۔ میں نے آ کر احسان کیا ہے، بلکہ مجھ پر اور آپ پر اللہ رسول نے احسان کیا ہے کہ آج ہمیں اپنی بارگاہ میں، اپنے گھر میں، اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور ہم نے کچھ سبق سیکھنا ہے۔
اور متوجہ ہو جائیے. آپ مدرسے میں داخل ہو گئے ہیں 1.5 گھنٹے کے لیے. اچھا 1.5 گھنٹے سے ڈر گئے, 1 گھنٹہ کر دیں, کیا خیال ہے؟ موجود ہے نا آپ؟ اتنی بات سمجھ گئے کہ جب حضور کوئی بات فرماتے حضرات صحابہ کی سمجھ میں وہ بات نہ آتی تو وہ رائنا عرض کرتے حضور ہم پہ رعایت فرمائیں, یعنی یہی بات مزید واضح کر کے فرما دیتا کہ ہم بات سمجھ جائیں. یہ لفظ رائنا یہودیوں کی ڈکشنری میں ان کی لغت میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بولا جاتا تھا, تو اس کا معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے, اور رائنا کا معنی بنتا ہے ہم پہ رعایت کیجئے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی لغت سے واقف تھے. انہوں نے ایک یہودی کو یہ لفظ بے ادبی کی نیت سے بولتے سنا تو وہ جلال میں آ گئے, اور انہوں نے اس یہودی سے کہا آئندہ اگر میں نے ایسا لفظ حضور کی بارگاہ میں تمہیں بولتے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو اس یہودی نے کہا کہ وہ تمہارے جو باقی سنگی یار ہیں وہ بھی تو یہ لفظ کہتے ہیں, حالانکہ وہ ویسے لفظ نہیں کہتے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس یہودی کا جواب سنا تو دل بے قرار ہوا, اور دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے رخ کیا حضور کے دربار کی طرف کہ میں اپنا دکھ جا کے عرض کروں کہ حضور یہودی منہ مروڑ کے لفظ پڑھ رہے ہیں, معنی غلط ہو رہا ہے, میں نے ان کو روکا ہے. تو وہ کہتے ہیں تم بھی تو یہی لفظ بولتے ہو. ادھر سعد بن معاذ حاضر ہو گئے, ادھر اللہ نے جبریل کو قرآن دے کر بھیج دیا. اور غور سے سنیے گا, معاملہ ایک لفظ کا ہے, اور یہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورت ہے دوسری, اور سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر کتنا ہے جی؟ 105. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں میں نے 105 کیوں کہا ہے. پہلے آیت سنیے. اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کیا فرمایا؟ کن سے خطاب ہوا؟ ایمان والوں سے. فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا, اب تم نے رائنا نہیں کہنا. ایک لفظ کا مسئلہ ہے, پر لفظ کا مسئلہ نہیں, ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. تو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہی میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ جو ناموس رسالت لفظ سنتے رہتے ہیں, یہ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کا خون کھولتا کیوں ہے؟ چیچنیا کے جوان نے اس استاد کا سر قلم کیوں کیا فرانس کے, کہ جس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے معاذ اللہ کارٹون بناؤ. یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. عرشوں کے مالک نے حکم دے دیا 104 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو لا تقولوا راعنا, تم نے اب رائنا نہیں کہنا. بے ایمان والے تو درست لفظ بول رہے تھے, درست نیت سے بول رہے تھے. یہ تو یا بنی اسرائیل کہا جاتا کہ یہودیو تم نے اب ایسا لفظ میرے حبیب کے دربار میں نہیں بولنا. نہیں, فرما ایمان آلیو گل توڑے نال ہے, کیونکہ محبوبوں کے ادب ماننے والوں کو سکھائے جاتے ہیں. لا تقولوا راعنا, عرشوں سے فیصلہ آ گیا کہ جس درست لفظ سے غیر کو بے ادبی کا موقع ملے. توجہ رکھنی ہے آپ نے پلیز, میں نے آپ سے پہلے کہا آپ مدرسے میں داخل ہو گئے ہیں, سمجھ آ گئی ہے, اور میں نالائق استاد نہیں ہوں. میں نے پوری توجہ رکھنی. کون اسٹوڈنٹ کی ہے جس کی توجہ پلیز خلی. لا تقولوا راعنا, تم نے رائنا نہیں کہنا. جس صحیح لفظ سے دشمنوں کو میرے حبیب کی بے ادبی کا موقع ملے وہ لفظ ڈکشنریوں سے نکال کے پھینک دو. تمہیں وہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں, کیونکہ مسئلہ دربار رسالت کی عزت کا ہے. اور سنیے کوٹلی محلہ اور گرد و نواح سے آنے والے حضور کے دیوانوں مستانوں,
مالک اتنا ہی فرما دیتا کہ تم نے یہ لفظ نہیں بولنا تو ناکافی نہ تھا، پر اللہ کریم نے اہل محبت کے لیے مزید تسلی کا سماں بخشا، اور مالک کریم جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو واضح طور پہ فرمایا رائنا ختم، وقول انظرنا، آئندہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ عرض کرنا ہے انظرنا۔ کیا کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا حضور ہم پہ نظر رکھیں، حضور ہم پہ، کیا بات ہے بھئی، اللہ رب العزت نے بدل ہی نہیں نعم البدل دیا، رائنا میں بھی وہ لذت کہاں جو انظرنا میں ہے، اور اگر آپ انظرنا تک نہیں پہنچے تو یا رسول اللہ انظر، اب آ گئی سمجھ؟ تو گویا عرشوں کے مالک نے بتایا یہ لفظ ختم، انظرنا کہو، عرض کرو حضور ہم پہ نظر کرم فرما دے۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں۔ ابھی بھی سبق ختم نہیں ہوا، اس سے تیسری بات ارشاد فرمائی واسمعوا، اب اس کا ترجمہ پنجابی میں کرنے لگا ہوں، پہلے ہی دھیان نال سنیا کرو، قرآن پاک ہے جناب، قرآن پاک ہے، اسی کو مطلب کہ سورہ 2 اور آیت 104 کہہ دیا جائے تو آپ نے کہنا بندہ بڑا پڑھاکو ہے، وہ میں نے آپ سے کہا یہ دوسری سورت ہے اور آیت نمبر 104 ہے، اس کو انگلش میں آپ بدل لیں اور سبحان اللہ عربی میں کہیں واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں کوئی لفظ بولنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور آیت کا اینڈ کس پر ہوا؟ شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا پر، اور اینڈ کس پر ہوا؟ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الہی مسئلہ تو ایمان والوں کو سمجھانے کا تھا، یہ اینڈ پر کافروں کی بات کدھر سے آ گئی؟ مفسرین نے فرمایا معلوم ہوا حضور کے دربار کا ادب فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں لکھا نبی پاک علیہ السلام کا تعظیم کے ساتھ ذکر کرنا فرض ہے۔ قرآن نے حکم دے دیا لفظ نہیں بولنا، حکم کے بعد اب اگر کوئی لفظ بولے گا تو وہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا، اور یہ عام فرد کی بے ادبی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ کی بے ادبی ہے، اس بندے کا پھر ایمان سے تعلق، اس لیے فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پہلی آیت بھی سنا دی، شان نزول بھی عرض کر دیا۔ ہمیں اس سے ایک مسئلہ اور سیکھنا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر پاک کرنا ہے تو ادب سے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ادب سے کرنا ہے۔ ادب سے کیسے؟ ادب سے مراد کیا؟ پہلے بھی ہم ادب سے کرتے ہیں الحمدللہ، مراد کیا اس سے؟ ایک لفظ ہے، نبی نے کہا، رسول نے کہا، نبی نے آکھیا، رسول نے آکھیا، ایک لفظ یہ ہے، ایک یہ ہے سرکار نے فرمایا۔ کچھ سمجھ آئی فرق کی؟ اللہ کے حبیب پاک نے فرمایا، حضور کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا۔ سننے والے کو اگر کوئی غیر سن رہا ہو مسلمان کے منہ سے تو اس کا دل بھی جھوم اٹھے کہ مسلمان اپنے نبی کی تعظیم کتنی کرتے ہیں۔ یہی بات تھی جان عالم علیہ السلام مدینہ پاک سے مکہ شریف عمرے کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پہ قیام کیا، سرکار ذوالنورین کو مکہ شریف بھیجا، آل مکہ سے مذاکرات کرو، ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ مکے والوں نے کہا امسال اجازت نہیں، آئندہ آئیے گا، اور عثمان آپ جو آ گئے ہو کر لو طواف،
احرام تو باندھا ہوا ہے، وہ کعبہ، وہ زمزم، وہ حجر اسود، وہ صفا مروہ. تو سرکار ذوالنورین نے کہا عثمان اپنے حبیب کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. عثمان اپنے حبیب. یہ قرآن کا کہاں حکم آیا ہے؟ یہ تو آیا کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو. یہ تو نہیں آیا کہ میرے حبیب کے ساتھ حج کرو، میرے حبیب کے ساتھ عمرہ کرو گے تو عمرہ ہوگا. کعبہ بھی موجود ہے، طواف نہ کیا. اور ادھر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں عثمان نو جڑا اتنا ٹائم لگ گیا بڑا پاگاں والا ہے، وہ عمرہ کر کے ہی آئے گا. اور محبوب مسکرا کے فرما رہے ہیں یہ تم کہتے ہو نا میرا عثمان میرے بغیر، میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. یہاں استاد زمن یاد آئے. استاد زمن مولانا حسن نے کہا تھا بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تو لہٰذا آئیے نیت کریں کہ کریم آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیں تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور یہی احترام میں ایک اور جگہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ توجہ اس مقام پر کہ میرے جیسے طالب علم کے لیے بھی 15-20 القابات کا چناؤ ہو اور پھر جا کر تسکین ہو کہ اب اس کا تعارف ہوا ہے. لیکن ہمارے ہی اسٹیجوں پر بڑی ہی سادگی سے صرف یہ کہا جائے عبداللہ نے کہا، عبداللہ گئے، عبداللہ نے کہا، آمنہ بی بی نے کہا. کس کا نام لے رہے ہیں جناب؟ چھوٹا سا پیر بھی ہو تو 370 لقب، 2 جماعتیں پڑھا ہوا مولوی صاحب بھی ہو تو 70 لقب، اور والد بھی محبوب خدا کے جن کی پیشانی کو نور مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا گیا. ابن کثیر نے البداء والنہایہ میں لکھا کہ جانے جانا علیہ السلام کے والد کریم حضور اقدر بندہ پرور طیب و اطہر و مقدس و معمبر و مطہر عالی جناب عالی جا ذی وقار حضور پر نور سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ باحیا تھے. اور تیسری بات تو پھر سنیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کو کیا کرنا ہوگا. اپنے سب بھائیوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور حضرات علماء کی نظر ایک سادہ سا جملہ ہے، مقام مدحت میں ہم یوں کہتے ہیں ایسا کیوں نہ ہو آخر کن کے والد کریم ہے. تو یہ نیت کریں ہم کہ نام ادب سے لیں. اسی طریقہ کے ساتھ عامیانہ زبان ہے. عمر نے کہا، ابو بکر نے انج کیتا، عثمان نے انج کیتا، علی نے انج کیتا. نو 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 ایسا نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گلی میں آ رہا تھا، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتا کہ تو کس کو پیچھا کر رہا ہے؟ جس سے افضل بندے پہ آج تک سورج طلوع نہیں ہوا اس کو پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ فرماتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ بختور کون ہے جس کو حضور پیچھ نہیں کرنے دیتے. کہا جب میں نے دیکھا تو وہ حضور پر نور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. تو گرامی قدر حضرات صحابہ کرام کے نام لیجئے، اہل بیت اعظام کے نام لیجئے، ادب سے لیجئے. یہ پہلی آیت کا پہلا سبق، ارادہ کریں انشاءاللہ. آئیے اب دوسرے واقعے کی طرف. ایک شان نزول ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور جب میں عاشورہ کا حوالہ دوں گا تو اس کے ضمن میں جتنی بڑی تفسیریں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا. صحیح مسلم کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی عید کے دن منبر کو رونق بخشی، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا آج ہم پہلے عید پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. جس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے کھانے کے لیے تیار کیا. حضرت ابن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا
میں نے تو صبح ہی قربانی کر لی، اور وجہ یہ ہے کہ میرے پڑوسی بڑے غریب ہیں، میں نے کہا کہ اول وقت ان کے گھروں میں گوشت چلا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے جو تو نے اپنے کھانے کو تیار کیا۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا نئے سرے سے قربانی کر۔ اب ان کی عرض سنیے، عرض کی میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جس کی عمر 6 ماہ ہے، اس کے سوا حضور میرے پاس جانور کوئی نہیں، خریدنے کی طاقت بھی کوئی نہیں۔ حضور اقدس علیہ السلام نے، بلکہ میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں مختار کل نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اخباری قصہ میرے بھائیوں نہیں سنا رہا، صحاح کی حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا تو وہی 6 مہینے والا کر لے، تیری طرف سے قبول ہے، تیرے بعد کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں روک کر ایک بات معلوم ہوئی، یہ جو سویرے انہوں نے قربانی کی اللہ کے لیے کی، اللہ کے نام کی تکبیر پڑھ کر کی، جانور کی عمر بھی پوری تھی، بلکہ انہوں نے تو ایک اور اچھی نیت بیچ میں شامل کر لی، کون سی؟ غریب پڑوسیوں کو گوشت مل جائے، اور یہ تو جان عالم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا وہ کامل ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو۔ یہ تو حضور اقدس علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ سالن پکاؤ تو شوربہ بڑھا لیا کرو اور پیالی گوانڈیوں کو بھی بھیج دیا کرو، اس سے ان کے کھانے کا سلسلہ بھی ہو جائے گا اور دل بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ میلاد والے کریم کی تعلیم ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میلاد بھی منانا ہے اور میلاد والے آقا کریم کی بھی ماننی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اچھا، یہ نیت بھی شامل کر لی، فما قربانی نہیں، قربانی اب کا جی 6 ماہ ہے، فما ہو جائے گی۔ آپ بھی تو مسئلے پوچھنے آئیں گے نا بڑی عید کے موقع پر، 6 دن بھی کٹ ہوئے، 6 گھنٹے بھی کٹ ہوئے، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ 6 ماہ کم ہے کا ہو گئی۔ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ جانور کی عمر پوری، تکبیر تیرے نام کی، تقرب تیرا چاہا، اور بیچ میں اور اچھی نیت بھی داخل کر لی کہ گوانڈیوں کو گوشت مل جائے، وہ قبول نہیں، یعنی قربانی کے طور پر۔ اور یہ پورے 6 ماہ کم ہے، قبول ہے، تو درگاہ سمدیت سے بھی جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اسی توڑے عمل نہیں ویکھی دے، اسی محبوب دیاں اداواں ویکھی دیاں نے۔ یہ بوتل رکھ دیں گے آپ یہاں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے دربار میں وہی مقبول ہے جو حضور کے دامن سے جڑ کے آئے۔ اچھا جی، آپ نے اس پہ سبحان اللہ نہیں کہا تو میں آپ کو قرآن کی آیت ایک اور سنا دیتا ہوں، لیکن میرے پاس بوٹے کے اور حاکم کے شعر کوئی نہیں ہے۔ سونیا میں مر گئی، میں ڈوب گئی، میں روڑ گئی، وہ مجھے نہیں آتا۔ اہل سنت کے مسلک کی بنیاد یہ قرآن ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیا ہے ہماری بنیاد؟ یہ مشہوری ہے کہ یہ قصوں والے ہیں، ہمارے قصے بھی وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ سنیے، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، قریبی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی اتباع اور پیروی اور غلامی کرنے کی؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں،
جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا رب نے قرآن نازل کیا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. جس طرح میں آپ سے کہوں آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں جی، تو میں کہوں آپ جاگ رہے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہیں. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے بولا سماعت میں آ گیا ماشاءاللہ سب بیدار ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے محبت ہے. فرما محبوب اپنی ستھری زبان سے ان کو فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، فاتبعونی پڑھ کے دیکھیں تو ذرا. دیکھیں نا بھائی کو ترنم والے ہمارے خطیب ہوں عالم ہوں تو وہ آپ کو نعت شریف کا شعر پڑھائیں اور بہت لطف ہوتا ہے اگر شعر مناسب ہو تو. یہ کوئی نجائز عمل تو نہیں ہے، پر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کو قرآن پاک کے جملے پڑھا دوں تو بے سنے بندے دا بھی تو ساتھ دیتا کرو نا. کیا خیال ہے؟ فاتبعونی، اس کا ترجمہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرے پیچھے پیچھے چلو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے، انہوں نے فاتبعونی کے ضمن میں یہی لکھا، اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو. حضرات علماء کو متوجہ کرتے ہوئے سبق سنانے کی غرض سے اور باقی میرے کلاس فیلو بن جائیں، وہ فرماتے ہیں فاتبعونی میں کتنا مزہ ہے کہ نہ بھائی بن کے برابر چلو. کیا کہے آپ سے؟ نہ بھائی بن کر برابر چلو، نہ بڑے بن کر مجھ سے آگے چلو، بلکہ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر پیچھے پیچھے چلو. فاتبعونی، تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ ہاں ہے، تو کافر دلیل دو. دلیل کیا ہے؟ کہ حبیب کے نقش پاک کی تلاش میں نکلو، محبوب کی گرد راہ کو ڈھونڈو، محبوب کے پیچھے پیچھے چلو. پھر کیا ہوگا کہ اگر تم محبوب کی پیروی کرو گے تو عرشوں کا مالک اعلان کرتا ہے یحببکم اللہ. یہ چھوٹا سا اعلان نہیں ہے میرے بھائیوں، کل زندگی کا اثاثہ ہے جس کو یہ مل گیا. اگر تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وہ گناہوں کا مٹانے والا بڑا ہی مہربان ہے. سنا آپ نے؟ کہ میرے نام کی مالا جب کر دھونس نہ دو کسی کو، تمہیں اللہ سے پیار ہے. جس کے پیار کے لیے، اللہ کرے اس وقت کوٹلی والوں میرا یہ جملہ سمجھ جاؤ، جس کے پیار کے لیے ہم نے کل کائنات بنائی ہے، اس کے پیار سے کٹ کر میرے دربار میں آؤ گے تو پیار نہیں ملے گا. محبت تبھی ملے گی جب میرے محبوب کے نقش پاک کی تلاش میں نکلو گے. اچھا جناب، یہ تو ان 5 میں نہیں تھا، یہ جو میں نے اب سنایا یہ تو آپ نے سبحان اللہ ایسا ایسا کہا کہ جیسے میں نے آپ کو بوٹے کا شعر سنایا تو اس لیے میں نے آپ کو قرآن سے ایک اور دلیل دے دی. ٹھیک ہے، اب سنیے وہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا قربانی والا مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ قربانی والا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں شہر میں مختلف عیدوں کے ٹائم ہوتے ہیں، ایک جگہ اہل حق نے عید کی نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد باقیوں کی عیدوں کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت اس مقام پر نازل ہوئی اور یہ ہے سورۃ الحجرات، 49 نمبر ہے سورہ کا اور سپارہ ہے 26واں، اور سورت ہی اس حکم سے شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا. وہاں بھی یہی تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں بھی یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور آپ کو عرض کروں واحد نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے جس کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے محبت سے یاد کیا. پچھلی کسی امت کو اس لقب سے اللہ نے یاد نہیں فرمایا.
اور جناب یہ تو جھنڈیاں کیا چیز ہیں، جھنڈے کیا چیز ہیں، میلاد میں آپ جلوس میں سارے بھی نکل گئے تو کیا چیز ہے؟ خدا کی قسم، جانے جانا کے وجود سے جو ہمیں برکتیں اور عزتیں ملی ہیں، گلیوں میں سونا ڈال دیا جائے، ہیرے اور موتی جڑ دیے جائیں، دور کیا جائیے، آسمان کے ستارے زمین پہ سجا دیے جائیں، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کچھ چھوٹی سی ٹور ہے، چھوٹا سا مقام ہے۔ امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر جامع البیان میں اس حدیث کو لکھا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن جب باقی امتیں میری امت کی ٹور دیکھیں گی، ٹور کیا ہوگی؟ چہرے چمکتے ہوئے، ہاتھ چمکتے ہوئے، پاؤں چمکتے ہوئے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کوٹلی مرلا والوں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے حضور کے دیوانوں، غلاموں کی اس دن یہ پہچان ہوگی کہ چہرے چمک رہے ہوں گے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کیا کیفیت مبارکہ ہوگی۔ سبحان اللہ الکریم۔ میرا امام کہتا ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ بہرحال دور نہیں جانا چاہتا، یہ ٹور کم ہے، آئے آخر میں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ تھوڑا غور فرمائیے، بجلی کا بل ادا کرنے لائن میں لگے بینک کے باہر، اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں تو بڑی خفت تھی، رمضان شریف میں بیچارے جو بل جمع کرا رہے تھے، ہمارے وطن کی فضائیں ہیں، اللہ اس وطن کو سلامت رکھے، تو یہ بینکوں والوں نے تو باہر کسی کے لیے وہ انتظام بھی نہ کیا کہ چھاؤں کا ہی کر دیں۔ اب لاک ڈاؤن کرونا کی وجہ سے پرابلم تو تھی، اب آپ بتائیے آپ کو 1 گھنٹہ ہو گیا لائن میں لگے ہوئے، اور عین باری ایک اگلے کے بعد آپ کی تھی کہ بل جمع ہو جاتا، اتنے میں جناب سوئے کہ اٹھ کے کوئی بندہ آ کے پیچھے کر کے آگے کی طرف بڑھے، تو آپ کہیں گے جناب سانو 1 گھنٹہ ہو گیا لائن چ لگے ہاں، تسی کتھوں نواب آ گئے ہو جڑے پہلے ہی جا کے کہتے میرے تو بھی پہلے بل جمع کرا دینا۔ یہ مثال صرف مثال کے لیے تھی، اگلی بات کی تشبیہ سے اس سے تعلق نہیں ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا میلادیو، سرکار کے آنے پر خوشیاں منانے والوں، چہروں سے خوشیوں کی رنگتیں چمکانے والوں، فرمایا کسی بھی امت کا ایک بھی فرد جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کئی بزرگوں سے سنا اور دل بھی گواہی یہ دیتا ہے، ہم اردو داں لوگ ہیں، ہاں قیامت والے دن اگر ہمارا مذہبی مسلکی ترانہ ہمیں پڑھنے کا کہا جائے کہ کون سا ہے، ایک تو ہمارا ملکی ترانہ نا پاک سرزمین شادبان، میں نے کہا مذہبی مسلکی عشقی ترانہ، تو وہ ایک ترانہ لگتا ہے کہ سواد آئے گا اس دن پڑھندہ سب سے اولا والا ہمارا۔ آپ تھوڑا غور کر کے پڑھنا ہے، اگر غور ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے مزہ آئے گا اس دن نا، سب سے سب۔ اچھا یہ امام احمد رضا کا قلم ہے، ایک مصرے میں سمندر ہے، پورے شعر کی بات نہیں کر رہا، سب سے اولا، اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا میں وہ ساری حدیثیں آ گئیں، اول ما خلق اللہ نوری۔ اور ابھی میں نے یہ حدیث زبان پہ لایا تو مجھے یاد آیا کہ شاید پچھلے سال میں نے اسی مضمون پہ تقریر کری تھی، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سب سے اولا، سب سے اولا، سب سے پہلے حضور کا نور بنا ہے، سب سے اولا و اعلی۔ ترمذی کی حدیث کا ایک حصہ، پس میں ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں اور میں خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ تو کتنا لطف آئے گا جب باقی سارے رسل و انبیاء کی امتیں پھر رہی ہوں گی اور یہاں موجیں لگی ہوئی ہیں، چہرے چمکتے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو گرامی قدر حضرات، بات یہاں یہ ہو رہی تھی، اللہ نے
فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے پیار والا خطاب صرف سرکار دی امت نال ہویا ہے، کسی اور نال نہیں ہویا۔ پڑھتے نہیں یا بنی اسرائیل، اور کہاں یہ پیار بھرا یا ایھا الذین آمنو۔ اب اس کا پنجابی میں اگر معنی کریں اور اگر آپ عربی میں سبحان اللہ کہنے کو تیار ہوں تو، اگر اس کا پنجابی میں مفہومی معنی کیا جائے یا ایھا الذین آمنو تو اس کا معنی بنتا ہے او منن والےو۔ ایمان ماننے کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ ہوا کیا تھا؟ قربانی پہلے کر لی، یہ بھی شان نزول ہے کہ روزے پہلے رکھنا شروع کر دیے، مختلف ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھ دی صحیح مسلم شریف کی، مفہوماً لا تقدموا۔ اب بتائیے قربانی تو حضور کی سنت ہے، اللہ کی سنت تو نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سنت تو حضور کی، اللہ کی تو نہیں ہے نا قربانی کرنا۔ لیکن یہی عرشوں کے مالک نے بتایا کہ میرے حبیب کی چوکھٹ مجھ سے جدا نہیں، میں اپنے محبوب سے جدا نہیں۔ جو محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ درگاہ خداوندی کو پیچھے دھکیل کر سبقت کی کوشش کر رہا۔ لا تقدموا، آگے نہیں بدنا۔ یہاں پر بھی ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ لفظ سمجھانے کے لیے صرف اتنا ہوا کہ 2 رکعتاں تو پہلے قربانی کر لے۔ یہ لفظ سمجھانے کو صرف بولا ہے، صرف اتنا ہوا، پر یہی ناموس رسالت ہے کہ کیوں ہوا؟ بولے تو صحیح نا، بولے تو صحیح نا، کیوں ہوا ایسا؟ ایسا نہ ہو۔ اور لا تقدمو کے ضمن میں اور بھی رمزیں ہیں۔ نمبر 1، میرا محبوب جلوہ گر ہو اور تم حاضر ہو وہ، جب تک میرا محبوب کلام کی ابتدا نہ کرے۔ لا تقدموا۔ نمبر 2، کھانا لگ گیا، قاسم نعمت جلوہ گر ہیں، کوئی کھانے میں پہل نہ کرے۔ لا تقدموا۔ اور یہ تو سرکار علیہ السلام کے معجزات جلیلہ میں سے ہے۔ حضرت عبد المطلب جب کھانا رکھتے، کنبہ زیادہ تھا، کفالت کا بوجھ تھا، تو اگر کوئی اور بچہ کھانے میں ہاتھ ڈال دیتا، نہ اس دن کو رجدا نہ کھانا بچدا۔ جس دن حضور کھانے کی پہل فرماتے، سارے سیر بھی ہو جاتے، کھانا بچ بھی جاتا۔ تو حضور کے دادا جی نے اپنے بچوں کو کہہ رکھا تھا، اپنے منڈیاں نو سانبھ کے رکھیا کرو، جب تک ہمارا شہزادہ شروع نہ کرے کوئی کھانے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اور آپ کو لطف کی بات یہ بھی بتاؤں، حضور کے دادا جی کے لیے علیہ السلام چٹائی ہوتی تھی حرم میں، قالین کہہ لیں، کارپٹ کہہ لیں، مسند کہہ لیں۔ بنو ہاشم کے اس سردار کی مسند پر، چٹائی پر، قالین پر کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ برابر بیٹھ سکے، کسی کی جرت نہیں تھی۔ سرکار علیہ السلام کے دادا جی کا جاہ و جلال دیکھنا ہو تو وہ واقعہ کافی نہیں ہاتھی والوں کا؟ کیوں بھائی؟ اب رہا ہاتھی لے کر آیا، مکے والوں کو ڈرایا، حضور کے دادا جی کے بھی ڈنگر ڈھور جو تھے اس کے سپاہی لے کے چلے گئے۔ سرکار کے دادا جی جب تشریف لائے ابرہا کے پاس، جو مکے کو، کعبے کو گرانے آیا تھا، تو یہ جب داخل ہوئے ہیں اندر، ابرہا جو انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، حضور کے دادا جی کو دیکھ کر تخت سے کھڑا ہو گیا اور نیچے اتر کے حضور کے دادا جی کے سامنے برابر میں بیٹھا۔ ایسا جاہ و جلال تھا بنو ہاشم کے سردار کا۔ بتانا یہ تھا حضور کے دادا جی کی چٹائی پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، سرکار خرامہ خرامہ تشریف لاتے، بچپن شریف ہے نا، سیدھے دادا جی کے برابر بیٹھتے۔ تو چاچے تائے ہیں نا، وہ اشارہ ہوتا ہے کہ پیچھے کہتے نا 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 نا، ان کو نہیں کچھ کہنا۔
میرے اس عبداللہ کے لخت جگر کی بڑی شان ہے. کھانے میں کوئی پہل نہ کرے. چوتھا، سرکار علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہوں اور تم میرے محبوب کے ساتھ ہو، وہ لا تقدمو، میرے محبوب تو اگاں نہیں ٹرنا. ناموس رسالت کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ہے ناموس رسالت. اور پڑھیے امام سیوطی کی خصائص کبریٰ. صحابہ فرماتے حضور خرامہ خرامہ چلتے، دھیرے دھیرے قدم مبارک اٹھاتے، لیکن ہماری دوڑیں لگ جاتی تھی حضور دے نال رڑن وچ. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضور تو دھیرے دھیرے چلتے ہیں، پھر یہ فاصلہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کہ ہمیں یوں لگتا تھا حضور نہیں چلتے بلکہ زمین قدموں کے بوسے لینے کے لیے خود دوڑی چلی آتی. بے شمار کوئی شک نہیں. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. 2 واقعے ہو گئے جی الحمدللہ. کیا ہے میرا خیال 2 کافی ہیں. حضرت ہو گیا 1 گھنٹہ تک یہ کرتے کہ نہیں ہوا؟ مجھے تو سوئیوں کا پتہ نہیں چل رہا. ابھی 11 نہیں بجے اور 12 تو بجے ہی نہیں ہے. چلنا ہے آگے، چلنا ہے آگے. لیجئے پھر تیسرا واقعہ اور حکم اور ناموس رسالت کیا ہے؟ قرآن پاک. یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں بھائی. یہ قرآن جو غلافوں میں پیک کر کے ہم نے الماریوں میں رکھا ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے. یا ہم نے یہ سمجھا کہ فوت ہو گیا مدرسے سے بچے بلاؤ اور والد اور والدہ کی قبر پہ شبینہ پڑھا دو. برکت ہے اس کی، پر قرآن صرف شبینوں کے لیے بھی نہیں ہے. کئی جہالا نے تو یہ کیا کہ تعویذ سائز کا قرآن چھاپ دیا. فقہاء نے اسے مکروہ لکھا کہ جس سے دیکھ کے تلاوت نہ ہو سکے. وہ پورے کا پورا پیک شدہ قرآن کا گلے میں ڈال دو. لوگ کہنے کا پورا قرآن ہی گلے میں. پورا قرآن گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن کے حکم کی تعمیل کا پٹا گلے میں ڈالنے والا تھا. اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر. عزت چاہیے زندہ نبی کا زندہ معجزہ. آپ نے میرے جملوں پہ غور کیا؟ میں نے کیا کہا؟ زندہ نبی کا زندہ معجزہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان بارگاہ میں حاضر ہیں. ایک بات پہ مشورہ ہوا، میں مشورہ دے رہا ہوں، آپ مشورہ دے رہے ہیں. بات کرتے کرتے آواز اونچی ہو گئی، ہو جاتی ہے. ایک دن ایسا ہی ہو گیا کہ بات کرتے کرتے بعض حضرات صحابہ علیہ رضوان میں سے بعض پاکوں کی آواز اونچی ہو گئی. کس کی آواز سے اونچی ہو گئی؟ جان عالم علیہ السلام کی آواز مبارک سے. اب میں یہ لفظ پھر بولنے لگا ہوں، لیکن یہ لفظ بھی پھر مجبوراً سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اینا ہی ہویا ہے صرف کہ آواز اونچی ہوئی ہے. کیا اونچا ہوا میرے بھائی؟ اور ہوئی کہاں؟ حضور تشریف فرمائے علیہ السلام. آواز اونچی ہوئی، آواز اونچی ہوئی. اللہ نے قرآن نازل کیا. یہی سورۃ الحجرات. اب پہلا حصہ پڑھنے لگا ہوں. ہوں تو تانوں کلاس چ پکیاں ہو جانا چاہیے، کچی تو تہاڈی پکی چنٹری ہون لگی ہے. ٹھیک ہے، سنیے پہلے. یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ. رائنا سے شروع ہو جائیے، تیسرا مقام آ گیا. گل ایمان آلیاں نال ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رائے مولا نے ترجمہ کیا، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. فوق صوت النبی،
اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، آوازیں اونچی نہ کرو، غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اتنا حکم ہی کافی تھا، یہ ناکافی نہیں ہے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، مسئلہ محبوب خدا کی بارگاہ کی تعظیم، تکریم، تقدیس، بزرگی کا ہے. آگے سنو کیا ہوا. سورۃ الحجرات ہے. مالک نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر اچھی اچھی بے تکلفی وچ گلاں کر لیندے ہو نا، میرے محبوب نال نہیں کرنیاں. اس تو سوکھا ترجمہ نہیں ہو سکتا میرے کولوں. اور سبحان اللہ کہنا کتنا اوکھا ہے تو تانوں پتہ ہوئے گا. اس تو سوکھا ترجمہ میرے کول نہیں ہوندا. جس طرح آپس میں یاری دوستی سنگت بھائی برادری میں ایک دوسرے سے ہاں بھائی سنا کی حال ہے تیرا کی حال ہے کا، جس طرح اونچی اونچی چلا کر باتیں آپس میں کرتے ہو، میرے محبوب سے نہیں کرنی. میں قربان جاؤں. اچھا جی گل صرف آواز تو شروع ہوئی سی، پر اللہ نے مزید اگلا بھی حکم دے دیا ایسا نہیں کرنا. متوجہ رہیے گا. پھر کیا ہوا؟ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. ارشاد فرمایا انتحبت حبت. یہ تو صاف ٹیشو ہے نا، اس پہ ایک لفظ لکھیں قلم سے، پھر اس کو مٹا دیا جائے. لکھیں مٹا دیا جائے. کہا ادھر ہو رہی ہیں نیکیاں. کون سی نیکیاں؟ تمہاری. اعمالکم، تمہارے عمل حبت کر دیے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اکارت جائیں گے، ضائع جائیں گے. تمہارے عمل ضائع جائیں گے، اکارت نہ ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو. کس غلطی عمل ضائع ہو جائیں گے؟ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے دوران والیم اونچا ہو گیا تو. آیت اتری گل ایمان والیاں نال سی، پھر ایمان والیاں ایمان دا حق ادا کیتا. مفسرین نے لکھا صحابہ اکرام پھر حضور سے سانسوں میں بات کرنے لگے. کس چیز میں؟ سانسوں میں. کیسے آواز ہے؟ میں مائک کے قریب منہ کر کے صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. میرا یہ لہجہ ان پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کی لہجوں کی مثل نہیں ہے، وہ بے مثل لوگ ہیں. میں سمجھانے کے لیے یہ بولنے لگا ہوں. جیسے یا رسول اللہ، تسی سامنے جو سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، تسی اچھی ہوئی کہنا ہے. بابیاں نو کٹ کے منڈیاں کھنڈیاں دی گل ہے. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہیں کرنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یا رسول اللہ. سرکار علیہ السلام کو کئی بار پوچھنا ہوتا کیا کہہ رہے ہو، اونچی بولو. اور بہت بڑی بات یہ ہو گئی اس حکم کے بعد. میرے کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی جلد. سجے پاسے والے ہو توجہ کرنی ہے. دونوں میں شروع سے دسیا ہے کہ میں ٹیچر ٹھیک ہاں، پورے اسٹوڈنٹوں پہ میری نظر بھی ہے، کان بھی ہے نا. سبق سے کوتاہی نہیں چل سکتی. میں اسے کر کے پہلے شروع سے قرآن پڑھ لیا بھی تسی تقریر دی امید نہ رکھو. تانوں آج زبردستی بھرتی کر لیا مدرسے چ. قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. صحابی پاک کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تھے صوت الجہر، انہاں دا لہجہ ہی اچا سی، لہجہ ہی اچا سی. آیت اتری رو پڑے
دھاڑے مار مار کے روئے. کہا میری وجہ تو آیت اتری ہے, میں ہی اونچی بولدا سی. ہائے 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 ہائے. آج لوگ ان کا ایمان تکڑیوں میں تول رہے ہیں جن کا ایمان اتنا تگڑا ہے. میں تو جہنمی ہو گیا, میں نہیں اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا. میں پھر اونچی بول بیٹھا, پھر کیا رہے گا, میں تو جہنمی ہو گیا. کچھ دن گزرے, جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ثابت نہیں آتا نظر. امام کی ڈیوٹی ہے نمازیوں کا پوچھا کرے کہ فلاں نمازی کیوں نہیں آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کرتے تھے, سلام پھیرتے سب نمازیوں کو دیکھتے, جو نہ آیا ہوتا فرما چلو دے گھر پتہ کریے. سزا دینے کے لیے نہیں جاتے تھے, فرما بیمار ہو سکتا ہے تیمارداری کریں, کسی مشکل میں ہو مشکل دور کریں. اس لیے سانو بھی چاہیے کوئی نمازی نہ ہو تو پوچھ لیا کریے. نہیں پوچھنا دیکھو وہ پھر انشاءاللہ. بھائی آپ تو آپ ہیں جو ریگولر نمازی ہیں نا مسجد کے, ان سے فرشتے مانوس ہوتے ہیں. وہ نماز پڑھنے نہ آئے تو حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ فرشتے انہوں لبن ٹور جاندے ہیں کہ آج جو نمازی کیوں نہیں آیا. یہ ہے کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کی برکت کہ تانوں فرشتے بھی لبن ٹور پہندے ہیں, اور یہ ہے مسجد میں آنے کی برکت. محلے کے نمازی کہنے لگے حضور میں اگلی نماز پتہ کر کے آواں گا. وہ گئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال سے بے حال رو رو کے نڈھال. ثابت کیا ہوا؟ کہ میری وجہ تو آیت اتری ہے, میں ہی اونچی بولدا سی. ہائے 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 ہائے, میں تو جہنمی ہو گیا. انہوں نے آ کر بارگاہ میں عرض کر دی حضور آپ کا ثابت یوں کہتا ہے. قربان کریم کی کریمی پر جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر ثابت سے کہو کہ تیرے آقا نے فرمایا ہے تو جہنمی نہیں تو جنتی ہے. تو کون ہے؟ جنتی ہے. جب معاملہ یہاں تک پہنچا, کتنی آیتیں ہو گئی تھیں؟ 4 یاروں والی شروع ہونے لگی ہے. 4 یاروں کے نام پہ ایسا ایسا کیوں بول رہے ہیں جی؟ 4 یاروں کے نام پہ سبحان اللہ کا والیوم کیوں کم ہے؟ 4 یاروں والا عدد ہے. اللہ نے سورۃ الحجرات کی سے اگلی آیت نازل فرمائی, پڑھ دیں یا کافی ہے؟ سبحان اللہ. مالک کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ, یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اے او لوگ نے جنہ دے دلانو اللہ نے تقوی واسطے پرکھ لیا ہے. ابھی میں صرف 2 سطروں کی زحمت اپنے علماء کو دوں گا اپنا سبق سنانے کے لیے, لیکن اگلا حصہ سن لیجئے. رائنا کے اینڈ پر تھا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے پچھلی آیت کے اینڈ پر تھا عمل برباد کر دیے جائیں گے, خبر نہیں ہوگی. پر جو ادب کی بات آئی اب ان کا ذکر ہوا تو اینڈ آیت کا ہوا لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اب جو میں نے ابھی عرض کیا اپنے علماء کے لیے, بزرگوں کے لیے کہ میں ایک سبق سنانا چاہتا ہوں, گل ہو رہی سی, آواز اونچی دی, پر جب مالک کریم نے اس کا اینڈ کیا تو قلوبہم للتقوی, دلوں کا تقوی پرکھ لیا. گل تو زبان دی ہو رہی ہے کہ والیوم اونچا ہے کہ نیواں ہے, دل وچوں کتھے آ گئے؟ کو سمجھیں؟ بات تو تھی صوت, آواز اونچی نہ کرو, تو جنہ نیویاں رکھیاں فرماؤنا تو دل پرکھ لیں. مولا پرکھنیاں تو زبانہ سننا کہ اونچی بول دیا کہ اولی بول دیا. تو پھر قرآن سے ہمیں پتہ چلا ایک اور مقام سے. مالک کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, ترجمہ سوکھا پنجابی میں. اور اب باری ہے سین والوں کے سبحان اللہ کہنے کی, دیکھنا نہیں ہے ادھر کسی نے, وہ بڑے ذوق والے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے پوری ٹھنڈ میں, اور آپ عشق کی گرمی میں.
مالک قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی، یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں جی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ یاد رہ جائے گی بات، یاد رہ جائے گی۔ اس آیت سے ایک درس، بڑے عاشق تڑپ رہے ہیں مدینہ شریف جانے کو، ویزے کھل گئے ہیں، سرکار معافی دے دیں ہم سب کو، مہربانی کر دیں اور سب غلاموں کو بلا لیں۔ اس دفعہ تو بڑے بڑے حاجی لاکھوں لاکھ رہ گئے، بے تابیاں ہیں، آنکھیں ترسی ہوئی ہیں گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے۔ کتنے عاشق ہیں جو اعتکاف ہی وہاں کرتے تھے، ہاں جی، محبتوں کے اظہار۔ مدینے جانے والوں کو جو ارادہ رکھتے ہیں، اور کون عاشق ہے جو مدینے جانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اجمی صاحب حج کے لیے آئے اور انہوں نے مدینہ شریف میں اقامت کری، یعنی جو عرصہ حاضری کا تھا رہا ہے، کھانا دسترخوان لگتا تھا، ایک یتیم بچہ مدنی ان کے دسترخوان پہ روٹی کھاتا تھا۔ ان بزرگوں نے مدینہ شریف کا اس سے پیار کیا، پتہ چلا یتیم ہے اور ترس اور محبت بڑھ گیا، کہا پتر تو میرے نال جا میرے وطن، تینوں پڑھاواں گے بھی، کھلاواں گے بھی، کپڑے بھی دواں گے، تیرا مستقبل بھی چنگا، بڑا ہو گیا تیرا بیاہ بھی کریں گے۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی، مائی نے کہا یتیم ہے، بے سہارا ہے، تجھے سہارا ملتا ہے تو جا سکتا ہے۔ قافلہ ہو گیا جی تیار۔ اب وہ لڑکا ساتھ چل رہا ہے، لڑکے نے چلتے چلتے پوچھا، کپڑیاں دی گل بھی ہوگی، روٹی دی بھی ہوگی، پڑھائی دی بھی ہوگی، بیاہ دی بھی ہوگی، کاروبار دی، ایک گل تے مہینے دنوں دی تانوں پوچھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا جس وطن میں آپ مجھے لے جا رہے ہیں وہاں یہ روضہ شریف بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، روضہ شریف ہے۔ وہ تڑپ گیا، کہا روضہ شریف میرے وطن میں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا، یہ کائنات میں ایک ہی ہے۔ پتہ ہے اس یتیم بچے نے کیا کیا؟ فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا، کہا پہلے سوکھی کھاتے تھے وہ بھی چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، محبوب کا روضہ ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اہل محبت کی ریت ہے۔ تو مدینے جانے والوں، قرآن پاک کے اس احکامات سے پتہ چلا چنگی گل نہیں کہ روضہ انور دے سامنے جا کے بھی سیلفیاں بنائیے، ہاں؟ اور کیا ہوتا ہے جناب، ہر ایک کے موبائل کی، یہ موبائلوں کی پکچر جب کھنچتی ہے، اس کی تصویروں کا آواز کا اتنا شور ہوتا ہے کہ دل جلتا ہے، آئے کہاں ہو۔ اور صرف یہ کہ سنہری جالیوں کے یوں کر کے ایسے پوز لیں گے، تیرا منہ حضور سے کیوں پھرا؟ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہیں، روضہ انور کے قریب، وقت کا حاکم اونچی بولا، امام مالک فرمایا آواز پست کر، یہ تیرا محل نہیں رسول اللہ کا دربار ہے، یہاں بولا جائے تو عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ عالم ربانی نے جب ایک مسند پر بیٹھنے والے کو ڈانٹ پلائی، اس کی گردن جھک گئی، اور اب انہوں نے امام مالک سے پوچھا، امام مالک تو بریلوی نہیں تھے، امام مالک سے پوچھا، ہاں ہم بریلوی امام مالک کی روش پر ہیں۔ امام مالک سے پوچھا، حضور میں دعا منگنی ہے تو منہ کدھر کراں؟ وقت کا بادشاہ خلیفہ پوچھ رہا ہے، حضور دعا مانگنی ہے منہ روزے کی طرف کروں یا کعبے کی طرف؟ امام مالک فرمایا تو اس ذات تو منہ کنج پھیر سکنا ہے۔ یہ ہماری پنجابی سمجھتے آپ کی نہیں سمجھتے؟ تو اس ذات تو منہ کنج موڑ سکنا ہے جو توبہ قبول ہونے میں تیرے اور میرے باپ حضرت آدم کا وسیلہ ہے۔ ہمارے تو باپ کی توبہ ان کے صدقے قبول ہوئی ہے، تو آج اولاد منہ کدھا موڑ سکتی ہے؟ لہذا آج کی محفل میلاد میں ارادہ کرو، یہ سیلفیاں والا کام محبوب کے سامنے نہیں کریں گے، روضہ انور پر اونچی نہیں بولنا۔ اور جو پہلے سے حاضرین ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ بابو سلام سے آئے، ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے، اوے جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کر
جعلی پاک کے سامنے؟ میرا امام تو یہ کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہ حیرانگی ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگرچہ چلا قدموں سے ہی جاتا ہے، پر مدینہ شریف کاش کہ کبھی سر کے بل چلا جاتا، تو یہ دربار سر کے بل چلنے کا ہے، قدموں سے چلنے کا نہیں ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت خود پہنچے مدینہ شریف تو میرے امام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، یہ امام احمد رضا ہے، میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا، جن کی نگاہ فیض اساس اس وقت اس صوفے پہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں، حضور سیدی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری شریف، نائب محدث اعظم پاکستان سیدی عبدالرشید قدس سر العزیز، گرامی قدر حضرات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، مدینہ شریف دے سفر چ جیدہ قائد احمد رضائے حاضری ہو دی ہوئی ہے۔ میں نے فرمایا سیر سپاٹا کر آئے گا، ہمارے سب اکثر یہ فرماتے تھے۔ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، فرشتے عرشوں پہ تڑپ رہے ہیں، کاش اس خاک پہ جبین رکھنے کو مل جائے۔ کہ رب دی شان ہے کہ رب نے اس مٹی تے سانو پیر رکھن دا موقع دے دیتا۔ جوتی اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی اور سلام حضور کو کرنا ہو، ایک طرف تو یہ کہہ دیا حضور کے نام پہ موت بھی قبول ہے، اتھے یہی ڈر سی نا کہ جوتی گواچ جائے گی، کہ تے آپ ہی گواچ جا مدینے دیاں گلیاں چ۔ یہ کون سا تماشا ہے؟ مجھے آپ سچی بتائیے، جج کے کمرے میں چلے جائیں، ایس ایچ او کے کمرے میں چلے جائیں اور شوز اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں چپل دوسرے میں کہ السلام علیکم، کسی بھی بندے کو اچھا لگے گا؟ غلام ہے حضور کا، اور روزہ انور پہ حاضر، ایک ہاتھ میں چپل پکڑی سلام کر رہا ہے، کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ اور پھر اس سے بھی سخت بات، آپ میں سے کون کون ہے جو مدینہ پاک حاضر ہوئے؟ ادھر ہاتھ کھڑا کر کے تو سنا میرنا کچھ آر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے ہاتھ ہیں جی، اور اللہ کرے زندگی رہی اگلے سال آئیں تو ہاتھوں میں اضافہ نظر آئے۔ جانا ہے کہ نہیں تجھے مدینہ جی؟ تو انشاءاللہ کہنے کیڑا مسئلہ ہویا جی، توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ میری اس بات کو جانتے ہیں کہ جب باب البقیع سے ابھی سلام عرض کر کے چوکھڑ شریف سے باہر نکلتے ہیں، ٹھک جوتا نیچے، ٹھک ٹھک، فرش سے جوتیاں ٹکراتی ہیں، وہ تھوڑا سا فاصلہ روزہ انور کا جو چھوڑ کر ابھی نکلے، جوتا یوں پھینکنا، ٹھک ٹھک، شور اٹھ رہا ہوتا ہے، شور اٹھ رہا ہوتا ہے۔ میرے امام نے ایک بات کہی تھی، کوڑلی مرنا آڑے ہو، اگلی تقریب میں ساری ڈیوٹی کی تھی ہے، اب بھی میں ڈیوٹی میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ ڈیوٹی جو ہے نا یہ ایک خاص عشق کی رمز ہے کہ دے میرے نہ رلن دی کوشش کرو۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ سما خراشیت سگے طیبہ کا خوف ہے، ورنہ کیا نہیں آتا نالاؤ افغاں ہم کو کا۔ غور سے سنیے گا، میں اب اس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تو بولن دی اپیل کوئی نہیں، یہ احمد رضا کا ذوق دل میں بسانے کی عرض ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں مدینہ شریف پہنچ کے کہا احمد رضا لوگ تو اتنے ہاڑے پاندیں، کوکاں مار دیں، ہاں ہنجو وس دیں، اچھا کیا کمال ہے جب حاضر ہوتا ہے تو خوشی کی نظر ہوتی ہے، تب بھی آنسو، اور مدینے سے جدائی ہائے 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 تب بھی آنسو۔ تو کہا احمد رضا تو بڑا چپ کر کے بیٹھا ہے، اشک تیرے بیندن پر تیریاں کوکاں نہیں اٹھ دیاں، ہاڑے نہیں زبان تے آندے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نالا و افغاں آتا ہے، آہو بکا کرنی آتی ہے، مینوں رونا بھی اچھی آندا ہے، مینوں حضور اگے ہاڑے بھی پانے آندے نے، پر میں ڈردا ہے کہ حضور دے گلی دے کسے کتے نوں
میری اچھی آواز تکلیف نہ دے دے، میں تاں ہولی ہولی بولدا ہے۔ آئی سمجھ؟ ایویں نہیں احمد رضا نو اسی امام منیا، بولو تو صحیح نا، ایسے نہیں مانا۔ کا سما خراشی سگے طیبہ کا خدشہ ہے۔ مدینے کے کتے کی جو کان ہے نا، میری کتنی اچھیاں کوکا نالو پریشان نہ ہو جاوے، نہیں تو ہاڑے تو میں بڑے پانے آنے۔ سبحان اللہ۔ 4 ہو گئی ہیں جناب، جے تو تہاڈی صحت ٹھیک ہے تو 5ویں کر لینے ہیں، نہیں 2-4 دی ٹھیک ہے، باقی تو مجھے ہاسپٹل والے نظر آ رہے ہیں، ہسپتال والے زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ حضور کے عشق میں مریض ہو جائیں تو پھر آپ کو 11/22 نہیں 11-12 لے کر جائے گی۔ آپ کو پتہ 11-12 کون سی ہے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ 11ویں شریف اور 12ویں شریف۔ چلیے جناب ہم بات کو مختصر کرتے ہیں، 5 کا وعدہ پورا کر لیں۔ اچھی بات یہی ہے زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں اب یہ حوالہ میں پڑھ دوں گا اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ 5 آیتیں دل کے گلدستے میں بسا لیجئے۔ جو آیت میں پڑھوں گا نا، ترجمہ ہی اس کا بیان کروں گا، وہ سورہ احزاب سے ہے، لیکن اس کا شان نزول سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولیمہ شریف ہے، اور ولیمہ سیدہ طیبہ ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد شریف ہوا۔ یہ وہ مومنوں کی ماں جن کا ڈائریکٹ نکاح ہی اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ، حضور اس پہ خوش بڑے تھے کہ مالک کا حکم اتنا اہم آیا ہے، اس لیے بڑے ولیموں میں سے ایک ولیمہ ان کا تھا جس میں گوشت روٹی تھی۔ کئی ولیموں میں صرف چھوارے ملے حضرات صحابہ علیہ مردوان کو۔ اچھا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ نے مینو حیث بنا کے دیتا، عربی حلوہ آکھ لو جی، سوکھی چیز بان چی، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، وہ مجھے بنا کے دیا، اور میری مائی صاحبہ نے مجھے کہا حضور سے عرض کرنا، حضور ماڑیاں دی نظر بھی قبول کر لیا جے، اینا ہی ہے حضور، اینا کی بنا سکے ہیں، جو اور ہوں تو حضور وہ بھی پیش کر دے۔ کیا بات ہے! اس سے پتا چلا نظرانہ کڈا وڈا بھی کیوں نہ ہوئے، انہوں آکھو اینا کچھ کیتا ہے، این جی آکھو حضور ہے اینا کی قبول فرما دے۔ عاجزی سی میں سرکار علیہ السلام نے حضرت انس و حضرت بلال سے فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما لوگوں دعوت دے۔ حضرت انس پاک نے پوچھا کنے کٹھے ہو گئے سن ایمان والے، انہوں نے کہا 300 دے قریب سن۔ مسجد پاک بھر گئی، اصحاب صفہ کا چبوترا بھر گیا، اور کچھ حضرات جو تھے وہ سرکار کے آستانہ پاک پر بھی تھے۔ انس حضور حکم فرماؤ لیا اپنے والا حلوہ بھی لیا، وہ دسترخوان بھی بچ گیا، گوشت روٹی بھی شروع ہو گئی، سب حضرات نے تناول فرما لیا۔ فرما انس دسترخوان چک دے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں خدا دی قسم پتا کہ جب ہم نے بچھایا تھا اس وقت زیادہ تھا، یا اٹھایا ہے تو اب اس پہ کھانے کا سامان زیادہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا جناب، اب 3 سے 4 حضرات ایسے تھے کہ جو آستانہ پاک کے اندر جگہ ان کو ملی تھی، انہوں نے کھانا کھا کر آپس میں باتیں شروع کر دی۔ باتیں شروع ہوئیں تو باتیں شروع جب ہو جائیں تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ آستانہ پاک کا حجم مختصر تھا، پاک بیبیوں کو آنے جانے میں دقت تھی، اور سرکار کی عادت پاک یہ ہے کہ حضور نے کدی کسی نے بوئے تو نہیں اٹھایا۔ میں تو نہیں تمہیں ایسے کہنا تجھے سبحان اللہ کو، میں تمہیں کیوں آکھا؟ ہاں میں تو کسی اور رمز میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے کدی کسی نے بوئے تو نہیں اٹھایا۔ یہ وجد کا مقام ہے، وجد کا۔ سید عالم علیہ السلام کی سیرت و فضائل کی باب میں ہے کہ سرکار علیہ السلام جب میری طرف دیکھیے گا مصافحہ فرماتے ہیں نا، اب جو اگلی لائن ہے، اگلی لائن پر میں آپ سے پھر نہیں کہوں گا کہ آپ بولیں گے نہ بولیں، لیکن اہل اللہ کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں یہ بھی مقام وجد ہے۔ جملہ سن لیجئے گا کہ
کہ حضور جب کسی سے مصافحہ فرماتے یا کوئی حضور سے مصافحے کا شرف پاتا، حضور نے کدی اپنے آپ ہاتھ نہیں چھڑایا۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ وجد کا مقام ہے، خوشی دا چاہ دا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اور کی چاہیے ہے، نہ انہوں دی ہاتھ چھڑاونا عادت ہے تے نہ بوئے تو اٹھاونا عادت ہے، تے ساڈا کام تے ہو گیا کہ نہ ہویا؟ تو حضور پر نور علیہ السلام نے کبھی کسی سے یہ نہیں اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن گھریلو معاملات میں دقت تھی۔ سرکار علیہ السلام خود اٹھے اور سیدہ طیبہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے کہ جب ہم تشریف لے جائیں گے تو ہمیں دیکھ کر یہ بھی اٹھ کر چلے جائیں۔ دیکھیں کیا کریمی ہے، کیا کریمی ہے۔ ان حضرات کی توجہ ادھر پھر نہ ہو سکی، جب سرکار پھر تشریف لائے دیکھا وہ پھر بیٹھے ہیں، اب وہ سمجھ بھی گئے کہ ہم سے تھوڑا بے جا ہو گیا ہے کہ ہم سے طویل کلام کی وجہ سے آستانہ پاک کے معمولات کے اندر دقت ہوئی ہے، تو وہ چلے گئے۔ سرکار علیہ السلام کو یہ چیز جو تھی پسند نہ آئی، پسند نہ آئی تو تحفظ نموس رسالت کے نعرے لگانے والوں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ سورہ احزاب دا 7واں رکوع ہن میں دا آیت نمبر دسنی نہ کو اور شاید سدھی سامی گل 7واں رکوع کنواں تے سمندری شریف تو میں حاضر تہاڈے کول ہویا ہے تے خلاصہ ترجمے دا سنن تو پہلے میرے نال ایک نیت تے کرو نا، میں تحفہ تے ایک دیو نا کہ وہ جڑے 7ویں رکوع دی آیت ہے نا یہ تساں اج نہیں میں آندا کل پڑھ لیو یا پیر شریف والے دن پڑھ لینا۔ جیڑا گھراں چ کنز الایمان شریف ہے نا وہ تساں احزاب دی 7ویں رکوع دی آیت پڑھنی، ترجمہ بھی پڑھنا ہے تے جے صدر الفاضل یا حکیم الامت دوواں چوں کسے دا حاشیہ ہوے تے او پڑھنا ہے، اینی گل تے مان لو۔ کنز الایمان شریف کس کس کے گھر میں ہے؟ اعلی حضرت کا ترجمہ تھوڑے گھروں میں ہے، تھوڑے گھروں میں ہے۔ یہ اعلی حضرت کا ترجمہ خریدیں اور جو دعوت اسلامی والوں نے چھاپا ہے وہ نسخہ خریدیے، ٹھیک ہے۔ کنز الایمان شریف لو جناب، بات پایا تکمیل کو پہنچنے لگی ہے۔ واقعہ آپ نے سن لیا، تمہید، اب شان نزول پہلے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اب اللہ کریم نے جو حکم دیا نا غور سے سنیے گا۔ اتھے بھی گل ایمان آلیاں تو شروع ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اب میں پورا تفسیری مفہومی ترجمہ رکھ رہا ہوں، بغیر اذن کے بغیر بلائے تم نے میرے حبیب کے گھر نہیں جانا۔ میں انگلیاں تے گننا تے نال توڑا والیم دیکھنا ہے۔ نمبر 2، جب کھانے کے لیے بلائے جاؤ تے روٹی پکڑ تو پہلے کھانا پکڑ تو پہلے نہ جانا۔ ہائے، یہ قرآن ہے۔ اب 5ویں آیت تے آ گئے ہیں، اچھی نہیں بولنا، رائے نہ نہیں کہنا، اگے نہیں بدنا۔ سمجھ آ رہی ہے مقام رسول کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ فرانس والوں نے خاکے بنائے تو ہم کیوں تڑپتے ہیں؟ سمجھ آئی کہ جب توہین آمیز فلمیں ہوں تو مسلمان کا خون جوش کیوں مارتا ہے؟ کون سمجھائے کفرستان میں بسنے والے غلیظوں کو کہ تم ہمارے دل کا رشتہ مدینے کے چاند سے توڑ سکتے ہو، جس نبی کے شہر سے عاشقوں کی الفت یہ ہو کہ ریڑھی لگانے والا، مزدوری کرنے والا چوانی جمع کرے، کمیٹیاں ڈالے، ساری رات عمرے کے ٹکٹ والی محفل میں شناختی کارڈ کی کاپی لے کے بیٹھا رہے۔ صرف محبوب کے شہر کی حاضری کے لیے یہ حرکتیں کر کے، یعنی کہ جس محبوب کے غلاموں کو 1500 سال بعد بھی جو مدینہ شریف میں مٹی ڈھونڈتے رہے، کتے کھدائی ہوئی ہے،
نال دن کڑوں پچ کے اتھوں مٹی پھڑ لیا ہے تھلے مدینہ شریف والی مٹی نکلی ہے اور مٹیاں دیس میں لا کر وصیتیں کرتے ہوں کہ جدوں مرن تو بعد غسل دے لو حضور کے شہر کی مٹی چہرے پہ چھڑک دینا. ان کا تعلق کو توڑ سکتا ہے حضور کی ذات سے. کیوں خون کھولتا ہے؟ مولوی اگر منبر پر آواز بلند کرتا ہے سرکار کی عزت و ناموس کی بات انتہا پسندی نہیں ہے. انتہا پسندی تو لبرلزم، سیکولرزم اور ہر ایک کو حق دینے کا جھوٹا نعرہ مارنے والے اس مغرب نے کری. 2014 سے ان کا میگزین توہین امیز کارٹون چھاپ رہا ہے. 2020 آ گیا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، مسلمانوں نے کیا، لیکن 2020 تک بھی ان کی شرارت رکی. کالج کا، اسکول کا پروفیسر یا ٹیچر طلباء سے کہہ رہا ہے مسلمانوں کے نبی کے کارٹون بناؤ. چیچنیا کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے ایسی سبق پڑھنا آئے ہیں، بغیرتی سکھن نہیں. آپ کے ذمے جو سبجیکٹ ہے ہمیں وہ سبجیکٹ پڑھائیے. مسلمانوں کا احتجاج نہ مانا گیا. یہ جھوٹ ہے کہ سب کو سب کے حق دیے جاتے ہیں. مت ہمیں فیس بک پہ کسی کتے کو سنبھالنے کی تصویر دکھائی جائے، ہمیں فلسطین کی تصویریں نظر آتی ہیں. یورپ کی سڑک پہ سارے کا سارا جی کارواں رک گیا، کیا؟ مرغی گزر رہی ہے چوزے لے کر. ہمیں یہ تصویریں دیکھ کے دھوکے میں مت ڈالو. ہمیں کشمیر سلگتا ہوا نظر آتا ہے. شام کی بچیاں، فلسطین کی بیٹیاں جو آج بھی، ان کے تو کلپ نہیں سنے جاتے، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو عرب میں بولتی ہیں، جب وہ ایھا المسلمون کہتی ہیں، ایھا الاخوہ کہتی ہیں، اے مسلمان بھائیوں، کیا جواب دیں؟ جب وہ گھروں کو کھنڈرات میں بدلا ہوا کھڑے ہو کر بات کرتی ہیں، کیا جواب دیں ان کو؟ اور پھر جب وہ عرشوں کی طرف دیکھ کر یہ جملے کہتی ہیں، الہی اب عمر کوئی نہیں آئے گا. جب وہاں کا زخمی اور گھائل بچہ ماں باپ کی لاشوں پہ کھڑا ہو کر اور خود زخمی حالت میں یہ لفظ کہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا کے شکایت لگاؤں گا، اللہ کریم نے اسی قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے یار نہیں بن سکتے. یہود و نصارہ کو جب موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یہ عرشوں کے مالک نے جس نے دل بنائے ہیں یہ وہ فرماتا ہے. کیا حق بنتا ہے؟ مغرب نے کہا مدرسوں میں انتہا پسندی ہے، میں تو یا رسول اللہ کے بیچ تلے جو مدرسے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مدرسوں میں تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہوتی، بندوق کسی نے کہاں سے خریدنی ہے. ہمارے اہل سنت کے مدرسوں میں معلم کی تنخواہ 2 مہینے نہیں ملتی. جہاں لنگر پکتا ہے وہاں کریانے والے کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے، ایندھن والے کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے، آٹے والے کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے. ٹوٹی چٹائیاں ملتی ہیں ہمارے مدرسوں میں. عرض کرنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ چلیے یہاں تو انتہا پسندی تھی، تم نے کیا کیا کہ میگزین میں کارٹون 2014 سے بنا کر تمہارا جی نہیں بھرا، اور اب استاد کہیں گے ملکی اور غیر ملکی طلباء سے کہ مسلمانوں کے نبی کے کارٹون بناؤ، اور آگے پھر وہ چیچنیا کا بندہ، اور تم کیا جانو کہ چیچنیا والوں کے عشق کا عالم کیا ہے.
یہ روس کی جنگ کے دوران ٹوٹی ہوئی ریاست ہے. عشق میں اپنی مثال آپ ہے. ایک پیالہ ان کے پاس تھا سلطنت کے طور پر، اور اس پیالے کا کمال یہ تھا کہ اس پیالے نے حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیے، حضور کے ہونٹوں کے لمس کو پایا، سرکار نے اس پہ پانی نوش فرمایا. وہ پیالہ لندن والوں کے پاس چلا گیا، انہوں نے مذاکرات کرے ہماری امانت واپس کر دو. لندن والوں نے ایگری کیا اور کہا ہم آپ کو آپ کی امانت واپس کرتے ہیں. اسپیشل طیارہ چیچنیا سے لندن آیا سرکار کا پیالہ لینے. چیچنیا ایئرپورٹ پر جب بادشاہ آئے تو ریڈ کارپٹ بچھتا ہے، انہوں نے ریڈ کارپٹ بچھایا. کیا فوج کے افسر، کیا عدلیہ کے، کیا عوام، کیا خواص، کیا سادات، کیا شاہ، کیا گدا، کیا عالم، کیا جاہل، سارا چیچنیا اس دن چھٹی پر تھا. میلوں میل لائنیں بنا کر لوگ کھڑے تھے. وہ گاڑی گزر رہی تھی جس گاڑی میں پیالہ رکھا تھا بکس کے اندر. یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو عام ہے. یہ چیزیں ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ 1500 سال گزر گئے، اور اتنی مدت کے بعد بھی ان کا اپنے نبی کے پیالے سے یہ عشق ہے. ایسے تو کریم نے نہیں فرمایا تھا ایک واری مبارکباد انہوں جن نے سانو ویکھیا تے منیا تے 7 مبارکاں انہاں نو. میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہنے والا کہ آپ اپنے آپ کو کس کھاتے میں پائیں گے. سرکار نے فرمایا 7 مبارکاں انہاں نو جڑے صدیاں بعد آن گے، سانو ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا پر ساڈے نام تو ہر شے قربان کرن لی تیار ہو جائے. گرامی قدر حضرات، طوالت کی معذرت چاہتا ہوں، بہت لمبی گفتگو ہو گئی اور مجھے بالکل اختتام کے ساحل پہ لنگر انداز ہونا چاہیے. میرے حبیب کے بلائے بغیر نہیں جانا. کھانے کی دعوت ہو تو کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا، اور جب کھانا کھا چکو تو آپس گلاں کرن نہیں بیٹھنا. کیا کہیں آپ سے، میں نے اس کر کے آپ کو 7واں رکوع بتایا، پڑھنا تسی ہے. آپس سے گلاں کرن نہیں بیٹھنا، اس ٹائم کھانا کھا کے تو ٹر جانا ہے. وجہ یہ ہے کہ تمہارا اس طرح بیٹھے رہنا میرے حبیب کو تکلیف دیتا ہے. اور اگلے جملے پھر بھی بولنے کی اپیل اب نہیں کروں گا، آپ بڑے باذوق ہیں اور پورے ذوق سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا لطف لیجئے اس جملے کا. تم اس طرح بیٹھے رہتے ہو تو میرے حبیب کو اذیت پہنچتی ہے، اور یہ کریم ہے، حیا کرتا ہے تمہاری، لحاظ کرتا ہے تمہارا. وہ توڑا لحاظ کرتا ہے، تو انہوں اٹھاندہ نہیں، تو انہوں کچھ آندہ نہیں کہ اٹھ کے ٹور جاؤ. پر میں رب ہوں نا اپنے محبوب کا. اللہ حق بات بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا کہ حق بات کہنے کو روک دیا جائے. یہ حضور کے گھر میں آنے اور بیٹھنے کے آداب ہیں، اور عرشوں کا مالک بیان کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں ناموس رسالت. یہ کوئی مولویوں کے قصے نہیں ہے، یہ کوئی مولانا لوگوں کی بنائی ہوئی گیم نہیں ہے. قرآن سے صرف 5 بتائی ہیں، اور 14ویں صدی کا مجدد 150 علوم کا ماہر قلم رکھ دیتا ہے یہ کہہ کر، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی. تقریر مکمل ہو گئی. ایک تو آپ سب کوڑلی مرلا کے جملہ حباب کی امسال بھی محبتوں کا شکریہ، اور دوسرا صرف نعرے لگا کے چپ نہیں رہنا. سوال ہے میرا نوجوانوں آپ سے، انہوں نے یعنی جب اس کا مرڈر کر دیا چیچنیا کے جوان نے، وہ خود شہید ہو گیا، چیچنیا والوں نے اس کو اپنا قومی ہیرو ڈکلیئر کیا اس لڑکے کو. پھر فرانس کے صدر نے کیا کہا، اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ساری دنیا رک جائے، مسلمانوں کے نبی کے کارٹون بنانے سے ہم نہیں رکیں گے. پھر اس نے آرڈر دیا کہ فرانس کے 2 بڑے شہروں کی سرکاری عمارتوں پر خاکے شائع کیے جائیں. ایک سوال ہے،
میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے بھی کریں، سرکاری عمارتوں پہ ان دشمنوں نے کارٹون منسوب کیے میرے سرکار کی طرف، ہم صرف ایک پوسٹ لگا کے چپ ہو گئے۔ آج بھی اگر مسلمان کی آئی ڈی کو کھولا جائے، اس پہ عورت کی تصویر نظر آئے، فلم کا کلپ نظر آئے، ڈرامے کا کلپ نظر آئے، بےہودہ بات نظر آئے، تو پھر من میں جھانک کر سوچئے کہ نظر کیا آنا چاہیے تھا اور نظر کیا آ رہا ہے۔ کیا اب حق نہیں تھا کہ مسلمان کسی خطے کا ہے، کم از کم ان ایام میں اس کی فیس بک آئی ڈی کھلتی، سامنے گنبد خضرا نظر آتا، سرکار کا چمکتا نام نظر آتا، محبوب کی عظمت کی بات نظر آتی، شان مصطفیٰ میں کوئی آیت یا حدیث نظر آتی۔ چلیں اگر بھول ہو گئی تو اب نیت کریں، اب نیت کریں کہ ہم موبائل کی اسکرینوں کو جب یہ کہا کلنا فداک یا رسول اللہ، تو پھر اپنے یہ چسکے بھی ہم قربان کر دیں اور گنبد خضرا کی بات کریں، مدینے کی گلیوں کی بات کریں، حسن مصطفیٰ کی بات کریں، نام مصطفیٰ کی تجلیات کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرض اور فریاد یہ کر دی، آخری عرض اور فریاد یہ ہے کہ دشمن ذکر اقدس کو کاٹ رہا ہے، ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں، نعرے سے نہیں، پریکٹیکل کیسے؟ ہفتے میں ایک دن، صرف ربیع الاول نہیں، 12 ماہ، ہفتے میں ایک دن گھروں میں حضور کے ذکر کی بزم سجائیں علیہ السلام۔ باہر سے لوگ نہیں بلانے، رشتہ داروں کو اکٹھا نہیں کرنا، صرف فیملی ممبر، ماں باپ، بہویں، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بھائی۔ جمعرات، جمعے کی چھٹی جمعرات رکھ لیں، سنڈے کی چھٹی ہفتہ رکھ لیں، صرف 20-25 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک بیٹے کی ذمہ داری لگا دیں، تو نے تلاوت کرنی ہے، ایک بیٹی کی ڈیوٹی لگا دیں، تو نے نعت شریف پڑھنی ہے، دوسری کی بھی ڈیوٹی بیٹی کی لگائیں، تو نے بھی نعت شریف پڑھنی ہے، اور آپ خود یا بچوں میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا کر کسی سنی عالم کی کتاب جو حضور کی شان پر ہو، عظمت پر ہو، حسن پر ہو، جمال پر ہو، کمال پر ہو، معجزات پر ہو، وہ آپ نے 3-4 ورقے پڑھ کے سنانے، اٹھ کے 2 شعر سلام کے پڑھیے۔ اس دن جو گھر میں روٹی پکی ہے اسے ہی لنگر میلاد قرار دیجئے۔ وعدہ نہیں لے رہا، ارادہ لے رہا ہوں، صحن والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، وعدہ نہیں ہے، یہ بھی درخواست نہیں کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، ہرگز نہیں، آپ ہیں ہی عشق والے، آپ ہیں ہی محبت والے، اور یقیناً آپ کے دل تک یہ بات چلی گئی۔ پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ، شروع کر دیں، اور بچوں کی تحسین بھی کریں۔ تی رانی نے نعت شریف بڑی سونی پڑھی ہے، اے اللہ تینوں 20 روپے انعام، بیٹے نے بڑی پیاری تلاوت کی ہے، اے تینوں 20 روپے انعام۔ حوصلہ بڑھائیں تاکہ ہمارے بچے پاپ میوزک سنگر نہیں، مداح حبیب بنے، سرکار کے ثنا خواں بنے۔ کر لیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔